پہلے ذہن آپ کی جانب آؤں گی. ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس کا نوٹس آپ نے لیا اور آپ نے نوٹ کر کے جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کو آپ نے اطلاع کی, اور وہ ہے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ. ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس کے تحت جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور پھر جو وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہیومن ایرر ہے جس کی وجہ سے یہ ختم کر دیا گیا, اور پھر ایک اور نوٹیفیکیشن آتا ہے جو اس کو واپس ری انسٹیٹ کر دیتا ہے. تو یہ کیا نوٹیفیکیشن کی ایک کھیل ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. جہاں تک جنوبی پنجاب کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف وزیر اعظم عمران خان کا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے, اور ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے اس کو منشور میں رکھ کے اس کے اوپر ووٹ لیا. آپ نے دیکھا جنوبی پنجاب میں بیشتر لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور ہماری میجورٹی آئی ہے. تو یہ تو ہماری منشور کا اور وزیر اعظم کی پالیسی کا اور ویژن کا ایک بہت اہم ستون رہا ہے. نوٹیفیکیشن کیسے ہو گیا اور پھر ری نوٹیفیکیشن کیا اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے, بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس کو ہاشم جوان بخت جو کہ فائنانس منسٹر ہیں پنجاب میں اور 6 اور وزراء جو ہیں اس کے ممبر ہیں. تو آئی تھنک اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جو انکوائری کمیٹی کی کیا فائنڈنگز آتی ہیں. بٹ میری اگر آپ ذاتی رائے مانگیں گی, میں سمجھتا ہوں اس کی کمیٹی کی انکوائری کی جو بھی فائنڈنگز ہیں ان کو پبلک ہونا چاہیے, اور اگر اس کے اندر کوئی میلیفائڈی ہے تو اس افسر کو یا اس گروہ کو یا اس گروپ کو جو ہے سزا ملنی چاہیے. اچھا, دوسری جہانگیر خان ترین کے اوپر کوئک رسپانس مجھے آپ سے چاہیے. جو آج راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک دھمکی کی طرح دیکھتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خبردار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی ایک الگ گروپ بھی بن کے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا سوال ہے, میرے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف میں ان کا ایک بڑا اچھا کردار رہا ہے, اور انہوں نے اور ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ہماری سینئر لیڈرشپ کا وہ حصہ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک جہاں تک راجہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا, بالکل کیا ہے. اور اگر ترین صاحب کی بات کو فیس ویلیو پہ لی جائے تو ترین صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا, ہوں اور رہوں گا, اور حکومت سے میں ہٹا ہوں اور میں تحریک انصاف سے نہیں ہٹا. تو آئی ول ٹیک وٹ ایور ہی سیز ایٹ فیس ویلیو. بٹ اب انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دوست کو دوست رہنے دو, دوست کو دشمن نہ بناؤ, اس کا وہ خود بہتر جواب دے سکتے ہیں. ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرنڈ, ان کی جتنی بھی کاوشیں ہیں تحریک انصاف کے لیے ہم ان کو سراہتے ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے. شائستہ صاحبہ, جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں لاہور میں, وہاں پہ یہ خبر نکلتی ہے اور بلکہ کراچی سے نکلتی ہے. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈر ہیں وہ ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جہانگیر خان ترین کی ملاقات ہوئی ہے مخدوم احمد مخدوم سے, اور پھر ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے صدر زرداری سے, اور اس کے بعد نہ ہی وزیر اعلیٰ بزدار رہیں گے اور نہ ہی عمران خان صاحب رہیں گے. تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بعد میں ان کی ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منیزے. دیکھیں, میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ایک مفاقات عمل ہوتا ہے, اور ایک انگلش میں کہتے ہیں واٹ گوز راؤنڈ کمز راؤنڈ اگین. دیکھیں منیزہ, میری آواز ایکو کر کے میری طرف جی وہ میں درست کروا دیتی ہوں, وہ بالکل ایک منٹ میں درست ہو جاتی. کچھ بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب نے آج وہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کو لے کر وہ گئے ہیں, وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور کس کو میسج دے رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اوپر ہاتھ ڈالا تو دس از دا اسٹرینتھ واٹ آئی ہیو, اور جو آپ کی اتنی ایک تھن میجورٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں حکومت پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی, تو یہ ہے میرے پاس. دیکھیں گھر کا بیدی کہتے ہیں نا لنکھا ڈال سکتا ہے. ہی ایگزیکٹلی نوز کہ انہوں نے عمران نیازی صاحب کے لیے کیا کیا ہے, انہوں نے کس طرح لوگوں کو بہلا پھسلا کے اپنے ہیلی کاپٹر میں, جو ہم کہہ رہے تھے آج جو بات ہم کہتے تھے وہ تمام باتیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں منیزے, اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا, کس طرح حکومت بنائی گئی تھی, کس طرح لوگوں کو کس طرح مجبور کیا گیا تھا. آج ان کے اپنے لوگ اور ایک بات میں کرنا چاہوں گی کہ یہ نیازی صاحب کی پرانی عادت ہے, وہ ہمیشہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, اور ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے. تو آج
جس بات پہ ہم کہتے تھے آج مجھے افسوس ہے. دیکھیں میں اس کو مذمت کر رہی ہوں کہ آج ان کی گھر کی بہو بیٹیوں پر بھی ہو رہے ہیں بچے اور ان کے اوپر بھی ان کو بھی بلائے جانے کا امکان ہے. ہم جب کہتے تھے کہ آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں نیب کو, آپ اس کو آرم, جب کورٹس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے, یہ مینیپولیشن کے لیے یوز ہوتی ہے, تو اس وقت ہمیں لوگ نہیں مان رہے تھے. آج آپ دیکھیں کہ خود ہر چیز اللہ تعالیٰ اور دکھا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اور آج جو کہتے تھے کورٹ میں اپنے لوگ جو خود آج وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں سب لوگوں کو لے جا کر. تو میرا خیال ہے کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی, کیونکہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ جو تم جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نہیں, مجھے اس پیغام کا کس کو دیا, مجھے تو جو ظاہری نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیغام اس وقت صرف حکومت کو دے رہے ہیں کہ دیکھ لو یہ لوگ میرے ساتھ ہیں, انہی لوگوں کو شامل کر کے میں نے تمہیں حکومت دلوائی تھی, انہی لوگوں کو شامل کر کے میں تمہیں حکومت سے فارغ کر سکتا ہوں. اس لیے میرے اوپر ہاتھ ہولا رکھو, کیونکہ ان کے ساتھ تو خسرو بختیار بھی ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ تو آٹا چور, چینی چور, دوائیاں چور, اس کے پر پلوشا صاحبہ سے پوچھتے ہیں تو یہ صرف ترین صاحب کو کیوں پک کیا جا رہا ہے, اس کا جواب ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا